نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی وزیرہ ومشیرہ وخلیفتہ ووارثہ ومروج احکامہ ومنفذ شریعتہ وابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین کا اس مقدس بارگاہ میں آنا قبول اور منظور فرمائے۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب بخشش اور مغفرت ہے۔ خداوند منان ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، بانیان کے معاونین مسجد کے جتنے مرحومین ہیں ہم سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمات اور برکات کا نزول فرمائے۔ ہم سب کی پہلی اور آخری دعا وارث حقیقی یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہوں نے آمین کہا ہے، اپنی آمین کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس خدا بند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اس کائنات کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ مخلوقات میں سے سب سے اشرف ترین مخلوق انسان کو بنایا، اور میں پہلا جملہ یہ کہنے لگا ہوں، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد شیعہ نے حیدر قرار بنایا۔ اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار نے ہمارے لیے جس دین کو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ صرف ہمارے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ یہی دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کی بنیاد
حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دین اسلام کے پودے کو لگایا، لیکن اس کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف ہستیوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ اس کردار میں اگر ہم دیکھیں تو صرف مرد حضرات شامل نہیں، بلکہ مستورات بھی ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے پودے کو پروان چڑھایا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو کچھ لوگوں نے یہ بتا دیا کہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ لیکن اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا، تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ محسوس کیا، تو آواز پروردگار آئی، اے ام موسیٰ، اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے کو جدا کرنا اپنے سے کتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال دیا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ اسلام کی اس پودے کو پروان چڑھانے میں حضرت موسیٰ کے دور میں جس نے پہلا کردار ادا کیا وہ حضرت موسیٰ کی والدہ ہے۔ دوسرا جس مستور نے کردار ادا کیا وہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی، جو اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ آخر میں دیکھوں کہ یہ صندوق کہاں جا کے رکتا ہے۔ وہ صندوق فرعون کے دربار اور محل کے ساتھ جا کر رکا۔ حضرت موسیٰ کی بہن دیکھ رہی تھی، ملازموں نے اس صندوق کو اٹھایا اور حضرت موسیٰ کو لے کر وہ فرعون کی بیوی کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر جناب آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ کتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کو اپنی گود میں لے لیں، ہمارا تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ اب وہ فرعون کہ جو حضرت موسیٰ کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کرا کر یہ بتا دیا کہ انا ربکم الاعلی، کہنے والے سن لے کہ جو تجھ جیسے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو پرورش کرائے وہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو پہلا کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، دوسرا ان کی بہن کا، اور تیسرا کردار جناب آسیہ بنت مزاحم کا ہے، جس نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ کی جان کی حفاظت کی۔ یہ اسلام کا پودا چلتا گیا، پیغمبر اسلام تک اس کا سلسلہ پہنچا، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جس مستور نے اس پودے کو پروان چڑھایا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی خاطر قربان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے مکہ والوں، جتنے بھی میرے مقروض ہیں وہ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے جائیں، میں اپنا قرضہ معاف کر دوں۔ اس طرح کے کردار ہمیں نظر آتے ہیں مستورات میں۔ پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس اسلام کے پودے کو پروان چڑھایا۔ بی بی کی ذات میں باواز بلند صلوات پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹی عطا کی، جس نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اس اسلام کے پودے کو پروان چڑھایا۔ اس بی بی کا نام جناب زینب کبریٰ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جناب زینب، اس لفظ زینب کی کیا معنی ہے، تو لغت میں جو ایک معنی لکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں خوشبودار بوٹی، یعنی خوشبودار۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو بستی سامنے ہے یہ کن کی بستی ہے، یہاں پہ کون لوگ آباد ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دشمنوں کی بستی ہے۔
تو امام علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے. جو ساتھ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ امام علیہ السلام بد دعا دیں گے. تو امام علیہ السلام نے کہا میرے اللہ یہ جہاں پر ہیں ان کو اسی جگہ رکھ، کائنات کے اندر منتشر نہ کر. تھوڑا سا آگے چلے تو امام علیہ السلام نے ایک پھر بستی دیکھی. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ایک بستی کون کی ہے، یہاں کون آباد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یبن رسول اللہ یہ آپ کے ماننے والوں کی بستی ہے. تو امام علیہ السلام نے ہاتھ دعا کے بلند کیے اور فرمایا میرے اللہ ان کو پوری کائنات کے اندر منتشر کر دے. امام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے جیسے آپ پریشان ہو گئے. امام نے پوچھا کیوں پریشان ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یبن رسول اللہ ہمارے خیال میں تو دعا الٹی مانگی گئی ہے، وہ دعا ادھر مانگنی تھی، ادھر والی دعا ادھر مانگنی تھی. امام نے فرمایا میرا مقصد تو سمجھو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا جس کے دل میں ہمارا بغض اور ہمارا کینہ موجود ہو وہ کائنات کے اندر نجاست کی مانند ہے. اگر یہ کائنات کے اندر منتشر ہو جائیں تو یہ نجاست پھیلائیں گے، بدبو پھیلائیں گے. اور جن کے دل میں ہماری محبت ہو، جن کے دل میں ہماری محبت ہو ان کی مثال اس کائنات کے اندر خوشبو کی ہے. اگر ہمارے ماننے والے اس کائنات کے اندر منتشر ہو جائیں تو خوشبو پھیلے گی. تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں اگر حسینی جائیں گے، اگر مومن جائیں گے تو وہ حسینیت کو پھیلائیں گے، اگر یزیدی جائیں گے تو وہ یزیدیت کو پھیلائیں گے. تو جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو وہ خوشبو کی مانند ہے. تو جو خود اہل بیت سے ہو تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب ایک ایسی خوشبو ہے، ایک ایسی حسینیت کی خوشبو کی پرچار کرنے والی ہے کہ جو یزید جیسے فاسق اور فاجر اور ظالم حکمران کی نجس حکومت کو شام کے اندر دفن کر کے حسینیت کی خوشبو کو پھیلائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. جو حسینیت کی خوشبو کو پھیلائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. لغت میں ایک اور معنی لکھا کہ جناب زینب کبریٰ، زین اب، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، جو باپ کی زینت بنے اسے جناب زینب کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جناب زینب کبریٰ سے پہلے امام حسن اور امام حسین موجود ہیں. کون؟ کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ انہم منی وانا منہم، یعنی حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جو جوانان جنت کے سردار کے ہوتے ہوئے اپنے باپ کی زینت بنے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اور اس بی بی کے عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام خود پیغمبر اسلام نے نہیں بلکہ اللہ نے رکھا ہے. جب بی بی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو جناب فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں یا علی اس بچی کا نام رکھیں. تو اس وقت امیر کائنات نے فرمایا میں رسول خدا سے کیسے سبقت لے سکتا ہوں کہ میں اس بچی کا نام رکھوں. تو جناب جب رسول خدا آئے تو انہوں نے پوچھا یا علی اس بچی کا نام نہیں رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس بچی کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں، میں آپ پر کیسے سبقت کروں؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا یا علی جیسے آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے اسی طرح میں بھی اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. زینب یعنی باپ کی زینت. اور اس بی بی کی عظمت دیکھیں، جس گھر میں بی بی نے آنکھ کھولی اس گھر میں پہلے سے ہی پنجتن پاک موجود تھے. اور اس بی بی کے رشتے دیکھیں تو اس بی بی کے سب رشتے سید اور سردار ہیں. اگر بی بی کا نانا دیکھیں تو سید الانبیاء، اگر بابا دیکھیں تو سید الاوصیاء، اگر ماں دیکھیں تو سیدۃ النساء، اگر بھائی دیکھیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ. اگر سمجھ نہیں آئی تو میں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں. بی بی کا نانا وہ ہے کہ جو انبیاء کا سردار ہے، بی بی کا بابا وہ ہے جو اوصیاء کا سردار ہے، بی بی کی ماں وہ ہے جو تمام خواتین کی سردار ہے، اور بی بی کے بھائی وہ ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں. صلوات پڑھیں باواز.
بی کے تمام رشتے سید ہیں، سردار ہیں۔ اور جناب بامقانی علیہ رحمہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھنا چاہا، جب قلم اٹھائی تو انہوں نے کہا اس بی کی عظمت میں کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا اقول زینب وما ادراک ما زینب، تم کیا جانو اس بی کی عظمت کے بارے میں کہ یہ زینب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن صامت ہے، اور اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جو ایسی حدیث ہے کہ جس کی پرورش 5 قرآن ناطق کی آغوش میں ہوئی ہے۔ 5 قرآن ناطق کی آغوش میں جس بی بی کی پرورش ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بی بی کے ساتھ۔ اور یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جنہوں نے 7 معصوم ہستیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف حاصل کیا۔ جناب رسول خدا امیر کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ اس بی بی نے زندگی گزاری ہے۔ اور کتاب صاحب ریاحین الشرعیہ میں یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اسلام کی باعظمت خواتین کا ذکر ہے۔ صاحب ریاحین الشرعیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح جناب مریم تمام عورتوں کے لیے آئیڈیل اسوہ اور نمونہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ قرار دیا ہے، اسی طرح جناب مریم کے بعد جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ عورت کے 4 درجے ہوتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے۔ ان سب کو ایک اسوہ اور نمونہ کی ضرورت تھی۔ جناب مریم نے اپنا کردار پیش کر کے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا کردار پیش کر کے یہ بتایا کہ ایک ماں کی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، ایک بیٹی کی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، اور اگر ایک بیوی کی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ لیکن 4تھا درجہ جو بہن کا تھا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو موقع نہیں ملا کیونکہ ان کا کوئی بھائی موجود نہیں تھا، تو اس کردار کو ثابت کرنے کے لیے، اس کردار کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب زینب کبریٰ کو بھیجا تاکہ بہنوں کو پتہ چل جائے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیسا کردار پیش کرنا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 3 کردار پیش کیے اور اس کردار کی تکمیل کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ اور اس بی بی کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ یہ بی بی ثانی زہرا ہے۔ ثانی زہرا یعنی دوسری زہرا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جناب زہرا جواب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ اس میں دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ جو ملکۃ العرب ہیں، انہوں نے اسلام پر سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں پیغمبر پر ایمان لے کے آئی ہوں۔ وہ ملکۃ العرب ہیں، اپنا سارا مال و متاع اسلام کے لیے قربان کیا اس بی بی نے۔ اس بی بی کا اپنا عزت اور اپنا مقام ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اپنا مقام اور اپنی عزت ہے، لیکن فرمان رسول کے مطابق وہ بی بی جو ایک ہی وقت میں مسیل خدیجہ بھی ہے، ثانی زہرا بھی ہے، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اللہم صلی جو جناب خدیجہ کبریٰ کی مثل ہے وہ بھی جناب زینب ہے، اور جو ثانی زہرا ہے وہ بھی جناب زینب کبریٰ ہے۔ بہت بلند مقام ہے بی بی کا، بہت بلند مقام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں ان ہستیوں کا کیا مقام ہے؟
اور یہ بی بی، اس کے اگر ہم القابات کو دیکھیں تو بی بی کے القاب عقیلہ بنی ہاشم، یہ عدیلہ خامس اہل کساء ہے، یہ محبوبۃ المصطفیٰ ہے، اور یہ بی بی محبوبۃ المصطفیٰ ہے، قرۃ عین سجاد ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، عارفہ ہے، زاہدہ ہے اس بی بی کا لقب۔ اور اس بی بی کے ایک لقب کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بی بی کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عاقل اور ایک عقیل۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال لے کے آتا ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالی، ایک ہوتا ہے علی۔ عالی جو کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو، علی جو ہمیشہ بلند ہو، یعنی جس سے بلندی کبھی جدا نہ ہو سکتی ہو۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے ناصر، جو کبھی کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے۔ اسی طرح نصیر، جو ہمیشہ مدد کرے۔ اور پیغمبر اسلام نے جو دعا مانگی، فرمایا وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پیغمبر اسلام نے دعا مانگی ہے میرے اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج، نصیر بھیج۔ پیغمبر اسلام نے نصیر مانگا، اللہ نے بدلے میں علی عطا کیا۔ اور پیغمبر اسلام ہم جنگ احد میں دیکھیں، وہاں پر ناصر بھی موجود تھے، نصیر بھی موجود تھے۔ ناصر چھوڑ کر چلے گئے، نصیر نے ہمیشہ مدد کی۔ تو جو ہمیشہ مدد کرے وہ نصیر ہے۔ عاقل اور عقیل بھی اسی طرح۔ عاقل یعنی جس سے کبھی عقل، یعنی جو اس میں کبھی عقل ہو اور کبھی عقل نہ ہو۔ عقیل یعنی جس میں ہمیشہ عقل رہے۔ بی بی کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عاقلہ نہیں، عقیلہ۔ بی بی کا لقب ہے عقیلہ، یعنی جس سے کبھی بھی عقل زائل نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں مستور ہے، کمزور ہوتی ہے، صدمات آئیں، حادثات آئیں، لیکن اس کے باوجود جو اس مشن کو آگے بڑھاتی ہے اسے عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم یعنی جس سے کبھی بھی عقل جدا نہ ہو۔ اور عرب ایک فصیح و بلیغ علاقہ ہے، یعنی اس میں فصاحت و بلاغت اس وقت بھی عروج پر تھی جب پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے پیغمبر اسلام کو قرآن عطا کیا جو فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر کائنات نے فصیح و بلیغ خطبے دیے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا کا خطبہ فدق موجود ہے، لیکن شام کے اندر دو فصیح و بلیغ خطبے آج بھی مشہور ہیں۔ ایک خطبہ جناب علی ابن الحسین نے دیا اور دوسرا خطبہ ثانیہ زہرا نے دیا، لیکن ان دونوں خطبوں کے درمیان فرق یہ ہے، جو خطبہ جناب علی ابن الحسین نے دیا اس میں بتایا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، اس میں انہوں نے فضیلت بیان کی کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اوتینا علم والحلم، ہم بھی وہ گھرانہ ہے کہ جس کو علم عطا کیا گیا، حلم عطا کیا گیا۔ لیکن جناب ثانیہ زہرا نے وہ خطبہ دیا کہ جس کے اندر یہ نہیں بتایا کہ ہم اہل بیت کون ہیں، بلکہ یہ بتایا کہ یزید کون ہے، یزید کا کردار کیا ہے اور یزید نے کیا کیا ہے۔ اس کے اندر خطبے کا بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے بی بی کا۔ اس میں بی بی نے حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام کے بعد بتایا کہ اے یزید تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اور بی بی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ ظلم کیوں کیا ہے۔ اس کے ظلم کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بدر والا ان کا دشمنی تھی، وہ بغض تھا، وہ ابھی بھی ان کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے وہ بغض اور کینے کا وہ احترام نہیں کیا، انہوں نے اسی بغض اور کینے کی بنیاد پر ہم اہل بیت سے یہ بدلہ لیا ہے۔ عزاداران سیدہ پیغمبر اسلام کے بعد دو باعزت اور باشرف خواتین تھیں، دو مستورات تھیں جو باعزت تھیں، لیکن پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد ان دونوں بیویوں کو اس طرح مارا گیا، جب قبر میں گئی ہیں تو دونوں زخمی تھیں، دونوں زخمی ہیں۔ دعا کیا کریں اے میرے اللہ
کہ اللہ میرا اس گھر کے اندر فوج داخل نہ ہو جس گھر کے اندر 4 سے 5 سال کی بچی موجود ہے، جس گھر کے اندر 4 یا 5 سال کی بچی موجود ہو اس گھر کے اندر فوج داخل نہ ہو۔ لیکن فرض کریں اگر فوج داخل ہو جائے تو دوسری دعا کرتے ہیں، میرے اللہ اگر فوج داخل ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کر آئیں، دروازے کو آگ لگا کر نہ آئیں۔ تیسری دعا، اگر دروازے کو آگ بھی لگائی جائے تو وہ دروازہ ان بچوں کی ماں کے اوپر نہ گرے۔ اگر ان کی ماں کے اوپر وہ دروازہ گر بھی جائے تو ان کا جو باپ ہے اللہ کرے وہ سلامت رہے۔ یہی منظر بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو 4 سے 5 سال کی تھی، بی بی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بی بی کے گھر کے اندر فوج داخل ہو گئی ہے اور بی بی کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور وہی جلتا ہوا دروازہ بی بی کی ماں کے اوپر گر گیا اور بی بی کے باپ کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں لے جایا گیا۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا، 4 سے 5 سال کی بچی ڈر جاتی ہے، آخر یہ فوج داخل ہوئی۔ لیکن یہ مصیبت، اس سے بھی بڑی مصیبت یہ تھی کہ 2 ربیع الاول کو یہ واقعہ ہوا، نانا کے بعد 75 یا 95 دن کے بعد بی بی کو اپنی ماں کی جدائی سہنی پڑی۔ 40 ہجری کو امیر کائنات کو ضرب لگی، بی بی کو یہ مصیبت بھی سہنی پڑی، کوفہ کے اندر بی بی یتیم ہو گئی۔ 50 ہجری میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بھائی کو زہر دیا گیا۔ بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس بھائی کو زہر ملا ہے اس بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بہہ رہے تھے۔ عزاداروں بہت مشکل منظر ہوتا ہے کہ کوئی بہن اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھے۔ بیویوں نے غسل کفن دینے کے بعد جب کفن پہنا کے باہر بھیجا ہے، جب واپس آیا تو بیویوں کو ایک اور مصیبت دیکھنی پڑ گئی کہ سفید کفن بھیجا تھا، جب واپس آیا تو کفن کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ مصیبت بھی بی بی نے برداشت کر لی۔ اس کے بعد اگلی مصیبت 60 ہجری میں آئی جب بی بی کو 28 رجب کو نانے کا شہر چھوڑنا پڑا۔ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پردہ داروں کے ساتھ بی بی نے سفر کیا۔ 2 محرم کو کربلا، صحرا اور بیابان کا یہ علاقہ، عزاداروں ہم دیکھتے ہیں 7 محرم کو بی بی کا پانی بند ہو گیا، لیکن 10 محرم کا جب دن آیا تو کوئی قیامت کا دن طلوع ہوا۔ بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیٹے مارے جا رہے ہیں، بھتیجے مارے جا رہے ہیں، بھائی مارا جا رہا ہے۔ قیامت کا منظر تھا۔ بی بی نے دیکھا بھائی زخمی حالت میں آیا ہوا ہے، زخمی حالت میں ہے، لیکن بی بی نے منظر دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے بی بی؟ بی بی نے دیکھا شمر حسین کے سینے پر سوار ہے۔ دروازے پر آ کر بی بی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فرماتی ہے یا ابن سعد، اے ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور نبی کا نواسہ قتل ہو رہا ہے۔ بی بی نے پھر فرمایا کیا تم میں سے مسلمان کوئی نہیں ہے یہ دیکھے جو پیغمبر کے بیٹے کو بچائے؟ ابھی یہ مصیبت نہیں بھولی تھی، ابھی بھائی کا سر تن سے جدا ہوا تھا کہ خیموں کے اندر فوج داخل ہو گئی ہے۔ فوج داخل نہیں ہوئی، خیموں کو آگ لگائی ہے، ابھی یہ منظر نہیں بھولی تھی۔ بی بی نے دیکھا ان ظالموں نے سروں سے چادریں اتار لی۔ کتنا مشکل منظر ہوتا ہے۔ بی بی کے سروں سے چادریں اتار لی، لیکن اس سے بڑی منزل یہ آئی، بیویاں یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ قافلے والے ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ جب دوسرا دن ہوا ان ظالموں نے بیویوں کو رسیاں پہنائی، رسیاں پہنا کر مقتل میں سے گزارا۔ کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، جب مقتل سے گزری ہے تو میری بیوی نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا ہے، محمل سے گرایا ہے۔ ایک نفسیاتی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کسی کے ہاں کوئی فوت کی ہوتی ہے تو آنے والے جب وارث آتے ہیں
تو اپنے مرنے والے کے منہ سے چہرے سے کفن اٹھاتے ہیں۔ کیا مصیبت تھی بی بی کے اوپر، بی بی نے اپنے بھائی کی لاش سے کفن نہیں پتھر ہٹانا شروع کر دیے ہیں۔ اگلا جملہ بی بی نے، جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے ہم اپنے قریبی رشتہ دار کو یاد کرتے ہیں۔ بی بی کو جب یہ مصیبت پڑنی تو بی بی نے اپنے نانا کو یاد کیا، فرمایا السلام علیکہ یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء۔ بی بی فرماتی ہے نانا میرا سلام ہو، آپ کے اوپر ملائکہ سلام کرتے تھے۔ نانا کربلا میں دیکھ تیرا بیٹا حسین ہے جو کربلا کی ریت پر قتل کیا گیا۔ اگلا جملہ بی بی فرماتی ہے وَبَنَاتُكَ السَّبَايَا، نانا دیکھ تمہاری بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ اجرکم اللہ زادہ۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ جب بھی کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے پردہ دار دروازے تک آتے ہیں، جنازہ گھر سے باہر نکل کر قبرستان کو چلا جاتا ہے۔ میں بتاؤں کربلا میں کیسا منظر تھا، جنازے وہیں پڑے رہے، پردہ دار قید ہو کر کوفہ اور شام کے درباروں میں بازاروں میں کوئی بہن وہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ میں جملہ کہتا ہوں، دربار کے اندر بی جب پہنچی ہے، کوئی اتنا نجس ماحول تھا، جہاں پر بھائیوں کے ساتھ نہیں آنا تھا وہاں بھابھیوں کے ساتھ آئی ہے، وہاں پر پردے داروں کے ساتھ آئی ہے۔ اگلا جملہ وہ یہ ہے، بی اس دربار میں جہاں پہ پردے کے ساتھ نہیں آنا تھا وہاں پر بے چادر و بے ردا پہنچی ہے۔ جب پہنچی ہے بی نے منظر دیکھا ہے، تخت کے نچلے حصے پر امام حسین کا سر تھا، یزید ملعون سر کی بے ادبی کر رہا تھا۔ یہ منظر بی تو دیکھتی رہی، برداشت کرتی رہی، لیکن نبی کا صحابی جس کا نام زید ابن ارقم ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر فرماتا ہے یا یزید ہاتھ روکو، اے یزید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیغمبر بوسے دیا کرتے تھے۔ یزید کہتا ہے تو کون ہے؟ کسی نے کہا یہ نبی کا صحابی ہے۔ بڑا مصائب کا جملہ ہے، مصائب ہے پہاڑ۔ بی جب زید ابن ارقم نے کہا کہ تو اس چھڑی کو ہٹا لے، یہ نبی اس جگہ پر بوسے دیتے تھے، یزید نے کہا تو کون ہے؟ کہنے والے نے یہ بتایا کہ یہ نبی کا صحابی ہے۔ یزید کہتا ہے تو بیٹھ جا، میں تیرا احترام کر رہا ہوں، تو نبی کا صحابی ہے، اگر نبی کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا۔ زید ابن ارقم اپنی جگہ پر کھڑا رہا، فرماتا ہے یزید ایک صحابی کا احترام کر رہا ہے، جو تیرے سامنے پڑا ہے یہ نبی کا نواسہ ہے، جو تیرے سامنے کھڑی ہیں یہ نبی کی نواسیاں ہیں، تیرے محلے کی عورتیں چادریں پہن کر بیٹھی ہیں، یہ بے مکنا و بے ردا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیان الذین ظلموا الظالمین۔ بار الہ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما، اس عبادت کا ہمیں اجر عظیم عنایت فرما۔ بار الہ خداوندہ اس رات کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں بی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں ہمیں اہل بیت کی محبت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تیری ذات چاہتی ہے۔ میرے اللہ جو اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، تیرے گھر کو آباد کیا، میرے اللہ ان گھروں کو آباد و شاداب فرما۔ حاضرین میں سے اگر کوئی مریض ہے تو اسے شفا کامل و عاجل نصیب فرما، حاضرین میں سے اگر ان کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اسے شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پہلی اور آخری دعا وارث حقیقی
یوسف زارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔